السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی کے بیان میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی مبارک چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹی مبارک کا نقش مبارک اس طرح تھا کہ ایک سطر میں محمد، دوسری سطر میں رسول اور تیسری سطر میں لفظ اللہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کسریٰ، قیصر اور نجاشی کے پاس تبلیغی خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا وہ لوگ مہر کے بغیر خطوط قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹی بنوائی جس کا حلقہ چاندی کا تھا اور اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ منقش تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی مبارک اتار دیتے تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں سونے کی انگوٹھی بھی استعمال فرمائی ہے، مگر جب مردوں کے لیے سونے کے زیور کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا۔ اس کے بعد حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی مگر بعد میں اس کو بھی اتار دیا، البتہ روایات سے اتارنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پھر سن 6 ہجری میں معاہدہ حدیبیہ کے بعد آپ نے مختلف سربراہان مملکت کے نام تبلیغی دعوت نامے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت یہ لوگ بغیر مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایسی انگوٹھی بنانے کا حکم دیا جو مہر لگانے کے کام بھی آ سکے۔ چنانچہ یہ کام یعلا بن امیہ کے ذمے لگایا گیا تو انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی بھی بنائی، اس میں نگینہ بھی لگایا اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کندہ کیے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ ایک روایت کے مطابق حبشی اور دوسری کے مطابق چاندی کا تھا۔ اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ ہو تو چاندی کا مگر اس کو بنانے والا حبشی ہو یا اس کو حبشی طریقے پر بنایا گیا ہو۔ زیادہ بہتر صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف انگوٹھیاں پہننا ثابت ہے، اس لیے ہر کسی نے اپنے مشاہدے کے مطابق نقل کر دیا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، ان کے وصال کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس 6 سال تک رہی۔ پھر ایک دن بئر عریس، یہ ایک کنویں کا نام ہے، پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت معیقب رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے۔ آپ دونوں میں سے کوئی ایک انگوٹھی مبارک دوسرے کو پکڑا رہا تھا کہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی، پھر باوجود بہت زیادہ تلاش کے نہ مل سکی۔ کہتے ہیں کہ اس انگوٹھی مبارک کے گم ہونے کے ساتھ خیر و برکات میں بہت فرق آ گیا اور اس امت میں نہ ختم ہونے والے فتنوں کا آغاز ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود بھی شہید ہو گئے۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی تو مطلقاً حرام ہے، البتہ چاندی کی انگوٹھی اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ 4 ماشے سے زائد نہ ہو۔ البتہ نگینے کی اجازت ہے کہ وہ کسی بھی دھات یا پتھر کا ہو، اگرچہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اس میں بھی قاضی، مفتی وغیرہ کے لیے جن کو مہر وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے ان کے لیے سنت ہے، البتہ زینت کی نیت سے پہننا مناسب نہیں اور غیر اولیٰ ہے۔ عورت کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی تو جائز ہے، اس کے علاوہ پیتل، لوہا وغیرہ کسی دوسری دھات کی جائز نہیں، جبکہ انگوٹھی کے علاوہ کے زیور کسی بھی دھات کے عورت کے لیے جائز ہے۔ انگوٹھی دونوں ہاتھوں میں پہننا جائز ہے، کسی ایک ہاتھ کی تخصیص نہیں، کیونکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی چھنگلی اور کبھی بائیں ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے۔ ہر ایسی انگوٹھی جس پر اللہ جل جلالہ یا کوئی اور متبرک نام یا لفظ درج ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیت الخلاء جاتے وقت اس کو اتار دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کے نقش مبارک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی صورت یہ تھی، یعنی اللہ پاک کا نام اوپر تھا اور مہر گول تھی اور نیچے سے پڑی جاتی تھی،
مگر محققین کی رائے یہ ہے کہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ظاہر الفاظ سے محمد رسول اللہ معلوم ہوتا ہے، یعنی اللہ پاک کا نام نیچے تھا اور اوپر سے نیچے پڑھی جاتی تھی۔